سینجومائلیا۔ سینجومائلیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر اسپائنل کارڈ کی کیویٹی کے اندر ایک سسٹ بن جاتی ہے اور وہ مختلف قسم کی ویکنیسز، اسٹیفنس، سختی اور اسپاسٹیسٹی پیدا کرتی ہے اور فلوئڈ کے اندر اوپیسٹی اور اس کی ڈینسٹی کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اسپائنل کارڈ کا فلوئڈ جو ہے وہ اوپیک ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ 1,00,000 میں سے 8 لوگ تقریباً دنیا بھر میں اس کا شکار ہوتے ہیں اور مرد عورتوں کی نسبت سے زیادہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ مرض بچپن میں شروع ہوتا ہے اور جوانی کے آخر تک یہ مرض قائم رہتا ہے۔ اس مرض کے اندر اسپائنل کارڈ کی کیویٹی کے اندر مختلف قسم کے ٹیومرز یا اوپیسٹیز یا سسٹ دیکھے جا سکتے ہیں۔ سرنجومائلیا کا مفہوم اس کی ٹرمینالوجی سے واضح ہے کہ اسپائنل کارڈ کی کیویٹی میں ایک سسٹ کا بن جانا، اور یہ سسٹ سینٹر میں ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر لیٹرلی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور تھیکل سیکس کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ نیز یہ کہ اس کے اندر مسلز کے اندر شروع میں ویکنیسز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مسلز کے ریفلیکسز جو ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں، رسپونڈ نہیں کرتے۔ اکثر یہاں پر پین اور ٹیمپریچر کا احساس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہاں نمنس پیدا ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کمر کے کچھ حصوں میں خصوصاً کندھوں کی سائڈ پہ، بازو میں اور ٹانگوں میں شدید اسپاسٹیسٹی یا اسٹیفنس یا ریجیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گردن کے عضلات میں اور کمر کے خاص عضلات میں شدید درد پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ اسپائنل کرویچر جو ہے وہ لاس ہو جاتی ہے، جس کو ہم اسکولیوسس کہتے ہیں۔ ایم آر آئی کے ذریعے سے اس مرض کی تشخیص کنفرم ہو جاتی ہے۔ ایم آر آئی کے پرنسپلز یہ ہیں کہ ہماری باڈی میں ہائیڈروجن آئنز کی کنسنٹریشن مختلف ہوتی ہے۔ نیورونز میں ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن مختلف ہوتی ہے، ہڈیوں میں مختلف ہے، میمبرینز میں مختلف ہے، مسلز کے اندر مختلف ہے۔ لہٰذا ایم آر آئی کا پرنسپل یہ ہے کہ ہمارے ٹیشوز میں ہائیڈروجن آئنز کی کنسنٹریشن کے مطابق اس کی پکچر بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایم آر آئی کے اندر اسپائنل کارڈ یا برین کے اندر ہمیں وہاں کی کیویٹی کے اندر مختلف قسم کی سسٹ اور اوپیسٹیز جو ہیں وہ واضح طور پہ نظر آ جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے کوئی ٹیومر یا کوئی ماس یا کوئی سسٹ ایزیلی ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ اس مرض کا علاج اکثر منزج سودا اور مسل سودا ادویات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ڈیپ مسلز کے اندر ایسڈ ڈیپوزیشنز ہو جاتی ہیں، اور باڈی کے اندر جب یہ ایسڈ ڈیپوزیشنز ایئرز آف ایئرز ایکومولیٹ ہوتی ہیں تو اسی سے بننے والا ہمارا اسپائنل فلوئڈ ڈسٹرب ہوتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں میں انفلیمیشنز کریٹ ہوتی ہے۔ اس طرح سے اگر یہ ہماری اسپائنل کارڈ کی کیویٹی کے اندر سسٹ بننی شروع ہو جائیں تو یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا سینجومائلیا کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ مریض کو اپنے کندھے میں شدید درد شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی پنڈلیوں میں بھی شدید درد ہوتا ہے اور وہ مساج کرواتا ہے، پین کو ریلیف کرنے کے لیے پین کلرز، ایئرز آف ایئرز پین کلر کھاتا رہتا ہے۔ تو مرض اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا اس کی کیئرلیسنس اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم درد کے مقام پر ڈرائی اور مساج کپنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا ایسڈ سرفس پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہاٹ واٹر اسپونج کر کے ہم اس ایسڈ کو آسموٹک پریشر کے ذریعے سے ڈرین کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارچ سے لے کے جون تک کے مہینوں میں ویٹ کپنگ کرنا بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مرض کے مریضوں کو شروع میں ڈائٹ نمبر 3 اور 4 دی جاتی ہے، اولیو آئل کے مساج کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روغن مالکنگنی، روغن بہیر بوٹی اور
روغن گاؤ میں مکس کر کے اس کو گرم کر کے ہم روغنیات کا مساج کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے عرقیات جو کہ اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ رکھتے ہوں، جیسے عرق مکو، عرق کاسنی، عرق بادیان استعمال کروائے جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ قبض کی صورت میں تنقیہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، سودا کا تنقیہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے حب تنکار انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ لہذا ادویات میں صبح و شام جوارش، زنجبیل اور قرص پودینہ دی جاتی ہے۔ بعد غذا حب اسگن اور حب عنبر مومیائی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیز شب میں قرص کشتہ کرنل لیل انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو کپنگ کرنا اور غذاؤں کو موسم اور مزاج کے مطابق تبدیل کرنا ہی اس کا شافی علاج ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔